بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست آپ خوش و خرم ہوں گے، اور میں دعا ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، میں اور آپ ایک حجام کی دکان پر کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ میں اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی بندہ ایک حجام کی دکان پر کس مقصد کے لیے جاتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا مقصد اپنے بالوں کی سیٹنگ کرانا ہوتی ہے، اپنے بالوں کی کٹنگ کرانا ہوتی ہے، اپنے بالوں کی سیٹنگ کرانا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مقصد لے کر ایک بندہ حجام کی دکان پر جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس سیٹ پر، اس کرسی پر بیٹھتا ہے جس کرسی پر حجام ایک بندے کے بال بناتا ہے، بالوں کی سیٹنگ کرتا ہے، بہرحال یہ عام طور پر حجام کی عادت ہوتی ہے یا کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے، اس سیٹ پر، اس کرسی پر بیٹھ کر گفتگو شروع کر دیتے ہیں، بات چیت، احوال دنیا کے، اس طرح کی گفتگو شروع ہو گئی، سلسلہ چلتا رہا۔ جب بات اللہ کے موضوع پر پہنچی تو اس حجام نے کہا، میں تو توبہ نعوذ باللہ رب کے وجود کو نہیں مانتا، میں اللہ کے وجود کا منکر ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، بھئی آپ کیوں توبہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں؟ اب اللہ رب العزت کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس حجام نے کہا، اس نائی نے کہا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف ایک نظر اس دکان سے باہر ایک سڑک پر ڈال دیں کہ اللہ رب العزت کا وجود ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی غم خوار بندہ نہ ہوتا۔ اگر رب تعالیٰ کا وجود ہوتا تو دنیا میں اولادیں یتیم نہ ہوتی۔ اگر دنیا میں اللہ کا وجود ہوتا تو تمام دنیا مسائل، غم اور مصیبت کے اندر گھری نہ ہوتی۔ ایک رحیم اللہ، ایک شفیق اللہ، ایک کریم اللہ تو جو اپنی مخلوق کے غم، مصیبتیں، پریشانی برداشت نہیں کر سکتی، آج تمام دنیا ایک تمام مسائل کے اندر، مصیبت کے اندر گھری ہوئی ہے، تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ تو بہرحال وہ نئی، وہ حجام بولتا چلا گیا۔ وہ بندہ کہتا ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں اس وقت ایک اس طرح سمجھیں کہ مذاکرے کے موڈ پہ بھی نہیں تھا، بحث و مباحثے کے موڈ میں نہیں تھا، تو لہٰذا میں خاموش رہا۔ بہرحال میں نے اپنی کٹنگ کروائی، بال اپنے صحیح کروائے، تو میں نے اس سے پیسے دیے، میں دکان سے باہر نکلنے لگا تو اچانک ایک میرے سامنے بندہ آ گیا جس کے بڑے بڑے بال تھے، جس کی گھنی داڑھی تھی، جو ایسے لگتا تھا کئی سالوں سے اس نے نہایا نہیں ہے، کئی سالوں سے اس نے کٹنگ نہیں کروائی۔ ایسا عجیب شخص میرے سامنے آیا جو پراہ گندہ تھا اور بڑا عجیب، اس نے بالوں کو بے ترتیبے اس کے بال تھے، عجیب حالت تھی۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو میں واپس اس حجام کے پاس آیا، تو میں نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے دنیا کے اندر حجام کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، حجام کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اگر حجام کا وجود ہوتا تو جو حالات میں نے باہر دیکھے ہیں آج وہ بھی نظر نہ آتے۔ اتنے بڑے بڑے لمبے بال، گھنے بال، بے ترتیبے بال اور بڑے عجیب و غریب حالت کے اندر میں نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ اگر کسی حجام کا وجود ہوتا تو آج اس کے ساتھ یہ حالات نہ ہوتے۔ تو اس نے کہا، بھئی آپ پاگل ہو گئے، میں حجام ہوں، میں نے آپ کی کٹنگ کی ہے، میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں، یہ میری دکان ہے، یہاں پر میں کام کر رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، بھئی دیکھیں، حجام نے کہا، دنیا کے اندر کتنے شخص ہیں، اگر کسی کے بال بڑے ہو گئے ہیں، بال بے ترتیبے ہو گئے ہیں، عجیب سی حالت ہو گئی ہے، اس میں نئی کا کیا قصور ہے؟ اگر ہمارے پاس کوئی چل کر آئے ہی نہ، ہمارے پاس کوئی آئے ہی نہ بال کٹوانے کے لیے، کٹنگ کروانے کے لیے، تو اس میں حجام کا کیا قصور ہے؟ تو پھر اس شخص نے کہا، بھائی بالکل یہی بات ہے، میرا رب ہر جگہ، ہر حال اور ہر جگہ کے اندر موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ تو شخص نے کہا، جس طرح آپ کے پاس کوئی بال کٹوانے نہیں آتا، اسی طرح میرے رب کو کوئی تلاش تو کرے نا، میرے رب کے پاس کوئی آئے تو صحیح مانگنے کے لیے، میرے رب کے پاس کوئی آئے تو صحیح اپنی ضرورت لے کر، میرے رب کو کوئی ڈھونڈے تو صحیح۔ بھائی اللہ تو ہر جگہ پر حاضر ہیں، رب تعالیٰ ہر علاقے میں، ہر جگہ پر حاضر ہیں، ہر ٹائم موجود ہیں، کوئی اسے یاد کرنے والا ہو تو پھر بات ہے نا۔ تو بہرحال ایک سوال کا جواب بہت ہی آسانی سے مل گیا۔ کیسا عجیب سوال تھا اور کتنا ہی پرسکون اس کا جواب اس انسان نے دے دیا ہے۔ اور حقیقتاً ایسا ہے، میرے رب کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، ہر حال میں موجود ہے۔ کوئی بھی میرے اللہ کے گھر میں آ جائے، مصیبت زدہ، غم زدہ، پریشان حال، دنیا سے تنگ دست،
جب میرے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، جب پھر پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، پھر میرا رب اسے دنیا کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، میں دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔